السلام علیکم. اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان. ناظرین، مرکز میں مخلوط حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے. 34 رکنی کابینہ کا قیام بھی تشکیل دیا جا چکا ہے. اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ 3 فیڈرل منسٹر اور 1 ایڈوائزر کو ایڈ آن کیا جا رہا ہے. سابق پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جو ہے توشیخانہ اسکینڈل وہ اس کی زد میں نظر آ رہے ہیں. اب کرپشن الزامات اور جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس کے خوفناک فضا کے دوران یقیناً پرائم منسٹر شہباز شریف کو معاشی صورتحال کا ادراک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو 7 رکنی جو ایجنڈا پیش کیا گیا اس میں 4 آئٹمز تھے، جس میں توانائی اور معاشی صورتحال سے متعلق جو اطلاعات تھیں وہ کافی تشویشناک تھیں. بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کابینہ کو جنگی ایک کام سونپ دیا گیا ہے اور جنگی اقدامات اور احکامات صادر کر دیے گئے ہیں کہ معاشی صورتحال پر کنٹرول کیا جا سکے. اس وقت مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ IMF سے مذاکرات کرنے کے لیے امریکہ روانہ ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں گے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ IMF کے جو مطالبات ہیں، جس میں پیٹرولیم سبسڈی ہے، اسٹیمنی اسکیم ختم کرانا ہے، اخراجات ان کی میں کمی ہے، بجلی مہنگی کرنی ہے، ٹیکس میں اضافہ ہے، اور جس کو 30 جون کی جو قریب ہے ڈیٹ وہ بہت ہی قریب ہے. اب جو فائنینسنگ گیپ ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس جو معاشی ٹیم ہے اس کے پاس کیا اقدامات ہیں، کیا حکمت عملی ترتیب دی جائے گی، اسی پر بات کریں گے. معزز پینل کا تعارف کرا دوں، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرزا اختیار بیگ، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی سے ایسوسیشن بھی ہے اور اکانومسٹ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے ندیم مولوی صاحب نے، آپ بھی معاشی تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ. اور ہمیں اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے راشد صدیقی صاحب نے، جو کہ کراچی بزنس فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اکانومسٹ بھی ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. اختیار بیگ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو. جب پہلے آپ آئے تھے تو اپوزیشن میں تھے، اب تو آپ لوگ فیڈرل میں مخلوط صوبے کے ساتھ ساتھ اب وفاق میں بھی آپ لوگ کی حکومت ہے. سر، مخلوط وفاقی حکومت، ہر جماعت کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. ایک پولیٹیکل سوال ہے میرا. تو ایک عام آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ مختلف نظریاتی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ کس طرح ایک بار پھر ایک ہوں گے ملک کے مفاد میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا منشور، اپنا ایجنڈا، اپنے نظریات ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اپنی پارٹی کو چلاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو کولیجن ہوا ہے وہ کچھ کامن ایشوز کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے. کامن ایشوز میں پہلا یہ تھا کہ جی ملک کی معیشت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، نزولی کے شکار تھی. ڈالر دیکھیں 187 پہ آ گیا ہے، ریزروز آپ کے کم ہو گئے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے آپ کا، ریزروز کم ہوتے جا رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ تجارتی خسارہ 50 بلین کا متوقع ہے. IMF کے پروگرام سے نکل گئے ہیں آپ، اور جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہاتھ ہٹا لیا آپ کے اوپر سے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن کو مقبول فیصلے کہتے ہیں، لیکن وہ معیشت افورڈ نہیں کر سکتی تھی. وہ جانے والے وزیر اعظم کر گئے، جس میں 5 روپے انہوں نے بجلی کی قیمت کم کی تھی اور 10 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کی تھی. پیٹرولیم لیوے امپورٹ سٹیج پہ ہٹا دیا تھا، اور سیل ٹیکس جو پیٹرولیم مصنوعات پہ لگتا ہے امپورٹ پہ، اس کی شرح بھی کم کر دی تھی. ان تینوں چاروں چیزوں سے، مقبول فیصلوں سے 300 ارب روپے کا جون 31 تک امپیکٹ پڑ رہا تھا، جو آپ کی معیشت گزار نہیں سکتی. اور IMF نے سروا کر لیا کہ یہ آپ نے 300 ارب روپے اگر اضافی برڈن ڈال رہے ہیں تو یہ بتا دیں کہ کیا اخراجات کم کر رہے ہیں، یا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یعنی ترقیاتی منصوبے حکومت کے وہ کم کر رہے ہیں، یا ریونیو بڑھا رہے ہیں. ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس پہ کام ہی نہیں کیا تھا. وہ تو صرف ایک اعلان تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ خسارے کا بجٹ ہے، تھوڑا خسارہ 300 ارب روپے کا بڑھ جائے گا. لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ IMF کے ساتھ آپ ایک پروگرام میں جا رہے ہیں، وہ سسپینڈ ہوا ہے، 7th ریویو اس کا ڈیو ہے. اس میں انہوں نے دوسری چیز جو میں نے اپنے کالم میں بھی اسی وقت لکھی تھی، وہ انڈسٹریل ایمنسٹی کا اعلان کیا تھا. انڈسٹریل ایمنسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ سورس آف فنڈز آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے، آپ کے پیسے کالے ہیں، کالا دھن ہے، جو بھی صنعت میں آپ لگائیں وہ وائٹ تصور کیا جائے گا، وہ لیگل تصور آفیشل کیا جائے گا. FATF میں یہ چیز ممنوع ہے. اس کو منی لانڈرنگ کے زمرے میں کہتے ہیں کہ یہ آتا ہے، اور FATF اس کو اجازت نہیں دیتا کہ بلیک منی کو آپ وائٹ منی میں تبدیل کریں. تو IMF نے اس پہ بھی اعتراض کرا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے جو ایمنسٹی دی ہے. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ چیزیں اگر آپ IMF کے پروگرام میں ہیں تو IMF کو آن بورڈ لے کے آپ ڈسکس کر کے کنونس اور گیٹ کنونس پہ اس کو آپ کو آگے جانا تھا. آپ نے اعلان کر دیا. ابھی جو IMF کا ریویو ہے اس میں
5 शर्तें उन्होंने लगाई हैं। तीसरी शर्त, पहली दूसरी तीसरी यही है कि एमएसटी स्कीम हमें मंजूर नहीं है, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है उसको वापस लिया जाए, या 350 अरब रुपए का इजाफी इनकम हमें बताई जाए कहाँ से कर रहे हैं। उसके बाद पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्कुलर डेट के बारे में उन्होंने बात की, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि आप जो सब्सिडीज हैं उनको ख़त्म करें, और रेवेन्यू के लिए उन्होंने कहा कि इसको बढ़ाएं। और आखिरी चीज़, तरक्याती मंसूबों में उन्होंने 100 अरब की कटौती का कहा है, 100 अरब रुपए की कटौती कहा है। अब ये सब 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी यू टर्न है, यानी फिर आप लोग कहेंगे कि जी हुकूमत में कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ें देखे गए थे, आप लोगों ने ये सब रिवर्स कर दिया। आपका बजट, आपकी बैलेंस शीट अफोर्ड नहीं कर सकती है, और यही वजह है कि ब्लीडिंग हो रही है। और आज डॉलर हमारा एक चोली दामन का साथ होता है, तो विजिट्स तो हम कर रहे थे, तो आज हमने सोचा कि आपसे बात भी की जाए, और मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए। आपके इल्म में होगा कि जब से ये गवर्नमेंट वजूद में आई और उसके बाद कैबिनेट का ऐलान हुआ, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ मिली, और हमारे हिस्से में जो जिम्मेदारी आई वो इंतहाई अहम और हसास नोयत थी। और मेरी नज़र में या मेरे ख्याल में इंडोर रहकर कंप्यूटर्स पे काम करना, ग्राफ बनाना, ये भी एक ठीक काम है, लेकिन आप जब तक रियलिटी ग्राउंड में नहीं जाते, फील्ड में काम नहीं करते, खुद अपनी आंखों से नहीं देखते, तो चीज़ों का उस तरह से समझ में आना मुश्किल होता है। और हमने इसी सिलसिले में सरप्राइज विजिट्स किए, उनका सिलसिला अभी भी जारी है। आपके इल्म में होगा कि मैंने अभी चार्ज अज्यूम नहीं किया था, तो मैं उसी रोज़ पिम्स चला गया था। वहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारी, उस पर काम कर रहे हैं, और आज आपके सामने यहाँ पोली क्लिनिक में मौजूद है। अपने विजिट के दौरान मैंने कुछ बेकायदगियों का नोटिस लिया है, इंतज़ामिया से बात भी की, कुछ उनकी तरफ से मसाइल हैं जिनका ताल्लुक मिनिस्ट्री से है, मिनिस्ट्री की तरफ से उनको सहूलियात मुयस्सर करनी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो विद इन दी रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, वो ठीक की जा सकती हैं। और मुझसे डॉक्टर नौर साहब और उनकी टीम ने ये वादा किया है कि ये उसको बेहतर करेंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह के विजिट्स जारी रहेंगे, और इस शोबे को प्रैक्टिकल और करीब से देखने की ज़रूरत है, ना कि इस पर सिर्फ बैठ के तज्जिए किए जाए। तो आप दोस्तों के बहुत शुक्रिया के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोगों के दिल में काफ़ी अरसे से मुझसे मिले भी नहीं है, कि सवालात भी होंगे तो उसकी तरफ बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें जो हमने सबसे बड़ी बात नोट की है, और अवामी तौर सतह पे भी ये बात देखी जा सकती है, डॉक्टर्स, स्पेशली यंग डॉक्टर्स, मुझसे काफ़ी डेलीगेशन वफूद ने मुलाकात की। पोली क्लिनिक के लिए तो अभी उस तरह के अहकामात पाइपलाइन में हैं जो कि अभी तक लागू नहीं हुए, लेकिन पिम्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली जिसकी जस्टिफिकेशन, लॉजिक कम से कम मुझे समझ में नहीं आती, और उसको जब हम पूरा उसको बगौर जायज़ा लेते हैं और उसके किसी अमली हल की तरफ जाते हैं, तो हमें बहुत सारे रास्तों से गुजरकर एक या दो कानून उनकी तरफ जाना पड़ता है जिसमें सर फहरिस्त MTI है।
अभी MTI वाला जो एक कानून पास किया गया है, हम चाहते न चाहते हुए भी, बल्कि चाहते हुए, बेशक चाहते हुए, इसके रिव्यू में जा रहे हैं। मैंने फैसला किया है कि मिनिस्ट्रीज के रिव्यू में जाएगी और जल्द ही अपना रिव्यू करके इसको कैबिनेट में वज़ीर आज़म के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा निज़ाम जो है वो तबाही का शिकार है। जी पटेल साहब ये बताएं कि गुज़िश्ता हुकूमत जो थी वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी सेहत कार्ड के ऊपर। ज़ाहिर है आपको ब्रीफिंग मिली होगी, तो ये बताएं कि आवाम को उसका कितना फ़ायदा पहुंचा और अभी आप उसको कंटिन्यू करेंगे या क्या करेंगे? जी देखिए, उसको फ़ौरन से तो हम ख़त्म नहीं कर सकते और ना ऐसी कोई तजवीज़ है, उसे कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सेहत कार्ड के लिए जिस तरह से तशहीर की गई जितनी उसकी, तो ब्रेकअप वो आदाद व शुमार नहीं बताते जो हम और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमें बताने की कोशिश की जा रही थी। तो उसमें तशहीरी मुहिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको भी देख लेंगे। और फिर जब पैसे सूबों नहीं देने हैं और फिर फेडरल गवर्नमेंट उसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करती है, तो उस ऑर्गेनाइज करने के पूरे अमल को भी देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त फिलफोर इस पर कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया कि लोगों का इलाज मुआलजा बंद हो जाए, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। मजीद कुछ सवाल आएगा तो करो। जी, वज़ीर आज़म साहब ने ये मीटिंग पीर को तलब की है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मेरे हिस्से में इंतहाई हसास और अहम जिम्मेदारी आई। जिम्मेदारी संभालने के बाद फौरी तौर पर प्रिम्स अस्पताल का दौरा किया और आज पॉली क्लिनिक आया हूँ। सरप्राइज विजिट्स का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं जिन पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेहत कार्ड की जिस तरह से तशहीर की गई, असल आदाद शुमार वैसे नहीं है और अभी ऐसा फ़ैसला नहीं किया गया कि इसके ऊपर इलाज जो है वो ख़त्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। वो तो कम होगा। ठीक। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है जो आने वाले वक्त में देख रहा हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला नई टीम जो है किसी तरह से मुल्क को भंवर से निकाले। ठीक है, कर्जों पर चलने वाली मईशत, राशिद साहब, इसको किस तरह, ये जो मखलूत हुकूमत है, इनके पास कोई आपको लगता है कि कोई प्लान है? क्योंकि आप भी एक बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं और शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही जो है वो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स उनको बुलाया था, उनसे मीटिंग्स की थी। क्या रास्ते हैं हमारे पास? क्योंकि हम इन पे तो बहुत डिस्कस कर चुके हैं जो इख्तियार बेग साहब ने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नंबर वन तो यह है कि अगर पिछले 3-3.5 साल का अगर दौर देखें तो IMF क्यों कंफ्यूज हो गया और IMF क्यों बहुत ज़्यादा समझ लें कि रिजिड हो गया, क्योंकि पिछले 3.5 साल में उन्होंने देखा कि उनको 4 से 5 फाइनेंस मिनिस्टर के साथ डील करना पड़ा। पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर आया, वो अपना कोई एक प्लान लेके आया, उसके बाद दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आया, वो अपना प्लान लेके आया, तीसरा लेके आया। तो इन 5 जब 3 साल के दौर में जब 5 फाइनेंस मिनिस्टर आए तो वो 5 के 5 कंफ्यूज थे, नंबर वन। नंबर दो ये कि उनमें से कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं था। ठीक है, IMF के पास जाना, IMF के साथ डील करना, क्योंकि IMF एक तरह से हमारा बैंकर है। तो अगर हमारे जो बार्गेनर्स हैं अगर वो अच्छे होते और अगर अच्छे इकोनॉमिस्ट होते जो हमारे मुल्क की मईशत को जानते, जो हमारी परेशानी को जानते और जो उनके पास अगर होमवर्क होता है कि हमारी मईशत की इस वक्त जो खामियां हैं वो क्या हैं, तो अगर कोई एक ऐसा इकोनॉमिस्ट और कोई ऐसा एक बंदा उनके पास जाता और जिसके ऊपर IMF को पता होता है कि हाँ यार ये बंदा टैलेंटेड है, ये बंदा इकोनॉमिस्ट है, इसका होमवर्क है, ये अपने मुल्क की मईशत को जानता है, ये अपने मुल्क को इकनॉमी को जानता है, तो मेरे ख्याल से उस वक्त जब IMF उनके साथ बैठता है तो IMF के कॉन्फिडेंस का लेवल एक अलग होता। लेकिन जब IMF 3 या 4-5 लोगों के साथ बैठा, जब उन्होंने उन सबको ना हेल्प आया, जब उन्होंने उन 4 के 5 को देखा कि उनकी कोई होमवर्क नहीं है, वो मुल्क की इकनॉमी को नहीं जानते, वो मईशत को नहीं जानते और
پاکستان کی جو پرابلمس ہیں ان کو نہیں جانتے, تو وہاں پہ IMF بہت زیادہ شیکی ہو گیا اور اس نے پھر اپنی بہت ساری شرائط لگا دی. IMF کے ساتھ اگر ابھی جیسے شہباز صاحب نے ایک وہ بنایا ہے, ایک اکنامکس کا پینل بنایا ہے, تو دیکھیں پہلے نون لیگ کے دور میں بھی ایک غلطی ہوئی تھی کہ سعد ڈار صاحب جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور وہ ملک کے اس کو چلا رہے تھے. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ملک جو ہے نا چارٹرڈ, جو ملک کی اکنامی ہے وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اچھا نہیں چلا سکتا, ایک اکنامکس اچھا چلا سکتا ہے. دیکھیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ ملک میں جو پیسہ آ رہا ہے اس کو مینیج کریں, اور اکنامکس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اکنامکس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ملک میں اگر ہم کو کتنے فارن ریزرو کی ضرورت ہے اور ہم اپنی کیا کیا پالیسیاں کریں جس سے ہمارے ڈالر کا توازن جو ہے وہ بہتر ہے. دیکھیں ابھی یہ جو حکومت گئی ہے انہوں نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا لون لیا تحریک انصاف نے. اس کے ریزنز کیا ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا ڈالر بڑھتا ہے, جیسے جیسے ہمارے ڈالر کے ڈیفیسٹ بڑھتے ہیں تو ویسے ویسے ہمارا سود بڑھ جاتا ہے, ہمارا قرض بڑھتا ہے, اسی کورس کے ساتھ ساتھ ہمارا سود بڑھ جاتا ہے. تو اگر اچھے اکنامسٹ جو شہباز صاحب نے بٹھائے, اگر انہوں نے اپنا ہوم ورک اچھا کر کے, اور اگر ہم کو دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ ہم کو اپنی آمدنی بڑھائے بغیر, اگر ہم اپنی آمدنی کو نہیں بڑھائیں گے تو پھر ہم IMF کے یہ سارے ڈکٹیشن لیتے رہیں گے, کیونکہ IMF کو تو اپنے پیسوں سے مطلب ہے, اس کو اپنے سود سے مطلب ہے. تو وہ تو کہہ گیا ٹھیک ہے آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کے یہاں بجلی 1 روپے کی ہو جائے 5 روپے کی ہو جائے, آئی ڈونٹ کیئر, ہم کو تو ہمارا پیسہ چاہیے. وہ کہیں گے یار ایمنسٹی آپ دیں نہ دیں, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے تو میرا پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم کو IMF کے چنگل سے نکلنے کے لیے یا IMF کے ساتھ ایک اچھی مطلب ون ون اس کے اوپر بارگیننگ کرنے کے لیے جو نا ہم کو اپنی معیشت کے لیے جو ہمارے اکنامسٹ ہیں ان کو ہماری معیشت کو دیکھنا پڑے گا, اور معیشت کو دیکھنے کے لیے ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی آمدنی کو کیسے بڑھائیں. اور ہم کو اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے اور ڈالر کے ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ہم کو 3-4 جو بہت ضروری اقدام کرنے چاہیے. ان میں سے چند میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اس وقت اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو سیب بھی امپورٹڈ ملے گا, انگور بھی امپورٹڈ ملے گا, پانی بھی امپورٹڈ ملے گا, دودھ اور دہی بھی امپورٹڈ ملے گی. ان کے اوپر یا تو ہم کو بینڈ لگا دینا چاہیے یا ان کے اوپر ہم کو 400 اور 600% ڈیوٹی لگا دینی چاہیے. نمبر 1 آج کے تاریخ میں, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس بے تحاشا زمینیں موجود ہیں, اور ہمارے پاس بلو کالر جاب بھی موجود ہے اور ہمارے پاس وائٹ کالر جاب بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اور 60% یوتھ ہونے کے بعد ہمارے پاس جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم کو سب سے پہلے ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ جو موٹے موٹے آئٹم ہیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ آج ہم تقریباً 6 سے 7 بلین ڈالر کا پام آئل امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ ہمارے اپنے پاس سن فلاور بھی موجود ہے, ہمارے پاس کینولا بھی موجود ہے, ہمارے پاس سرسوں بھی ساری موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور 2012 کے اندر جب ہم نے اپنے پاس پام آئل لگایا تھا تو سندھ کے اندر اور پنجاب کی ایک جگہ تھا, وہاں پہ جب ہمارا پام آئل نکلا تھا تو جب پام نکلا تھا ہمارا تو وہ ملیشیا کے پام سے بہت زیادہ بدرجہ بہتر تھا. لیکن وہ کیا وجوہات تھیں ان کے پر ہم کو جانا پڑے گا کہ ہم نے اس کو ثبوتاز کر دیا. تو ہم کو یہ 6 بلین ڈالر کا جو ایڈیبل آئل ہے اس کی امپورٹ کے اوپر ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کو امپورٹ کرنے کے بجائے اپنے پاس گرینگ کریں. ہم اتنی ہماری جو معیشت ہے وہ ICU کے شکار ہے, اور ہم سفید چنا بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دال چنا بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہماری اپنی پروڈکٹس ہیں, ہم دال مسور بھی امپورٹ کر رہے ہیں. یہ تمام وہ پروڈکٹ ہیں جن کو اوپر آپ امپورٹ کو بینڈ کر کے اپنے پاس گرو کر کے آپ اپنے پڑوسی ممالک کو اس کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ندیم صاحب, اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس جو ہمارے وزیر خزانہ لگائے جاتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف نے لگایا, بار بار تبدیل کیے, کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں, اکانومسٹ نہیں ہیں, ہمارے پاس مطلب کمزور پالیسی بھی ہے, یک طرفہ معاہدے بھی ہیں, نوازنے والے پروجیکٹس بھی ہیں. ان تمام چیزوں نے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ نیچے کر دیا ہے. دیکھیں اصل وجہ یہ کہ 70 سالوں میں ہمارے پاس پولیٹیکل اکانومسٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ پولیٹکس کے حساب سے اکانومی کو چلا رہے ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہوتی ہے کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جب دوسری حکومت آتی ہے انہیں بھی پرابلم آتی ہے. پاکستان کے اندر یا باہر ملک میں دیکھیں معیشت کو بہتر کرنے کے 3 چیزیں ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ. نمبر 1 ہے جی آپ نے اپنے انرجی سیکٹر کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. دوسرا آپ نے کرنا ہوتا ہے اپنی مانیٹری پالیسی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تیسرا آپ کا ہوتا ہے ایگریکلچر گروتھ.
शहबाज शरीफ साहब लगता है बड़े ही प्लान और टारगेटेड आए। उन्होंने जैसी ही हुकूमत संभाला सबसे पहले उन्होंने क्या किया जी, एनर्जी सेक्टर की तरफ गए। बिल्कुल। क्योंकि अगर एनर्जी सेक्टर डेवलप हो जाएगा तो आपकी इंडस्ट्री, आपकी हर चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ लिविंग वो कम हो जाती है। आज बिजली जो है महंगी क्यों है? क्योंकि हम बिजली बना रहे हैं ऑयल से, फ्यूल ऑयल से। बिजली सबसे ज्यादा सस्ती होती है किससे जी? अगर आप नेचुरल गैस से बनाएं या एलएनजी से। शहबाज शरीफ साहब ने दूसरा टारगेट किया, फौरी तौर पे एलएनजी के जहाज जो है बुक कर लिए। उनको बताया कि जी मई, जून, जुलाई इन महीनों में बिजली की शॉर्टेज आती है। एलएनजी के टाइमली अगर पहुंच जाता है फिर क्या होगा कि आपके पास एक तो लोड शेडिंग नहीं होगी, दूसरी आपकी इंडस्ट्री चलेगी, तीसरा सबसे अहम पॉइंट, फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो चलता ही गैस से। अगर फर्टिलाइजर कंपनियों को वक्त पे गैस मिलेगा, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो फिर उसके बाद देखें ये इस वक्त शहबाज शरीफ साहब बड़े प्लान चल रहे हैं। इट इज नॉट दैट कि जी पता, आप देखें पिछली हुकूमतों में प्रॉब्लम क्या हुआ, उन्होंने एलएनजी के टेंडर्स दिए, जिन लोगों ने परफॉर्म करने थे वो परफॉर्म नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि एलएनजी जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो किसी एक इटालियन कंपनी को दिया गया था, किसी साइप्रस कंपनी को दिया गया था। अब आपको पता है साइप्रस एक छोटा सा आइलैंड है, टैक्स बचाने के लिए ऐसी कंपनीज खुलती रहती है। और मजे की बात कि उन जिनको दिया था कॉन्ट्रैक्ट वो पहले भी डिफॉल्ट कर चुके थे। तो अब क्या किया शहबाज शरीफ साहब ने, बड़ा कैटेगरीली देखा है कि जी अगर आप कतरी से बात कर रहे हैं तो उनको पता है जी कतर की हुकूमत है, एक साउंड पीछे से आपके पास बैकग्राउंड है। तो अगर आप सऊदी से इनसे, तो शहबाज शरीफ इज गोइंग एट दिस मोमेंट वेरी वेल प्लान्ड। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है माइजा हमीद ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करती है। बहुत शुक्रिया आपका माइजा। माइजा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब को बहैसियत वजीर आजम एक ऐसे मुल्क की बागडोर संभालने को मिल रही है जिसकी मईशत इस वक्त तबाह हाल है और यहाँ पर मुल्क जो है कर्जों में डूबा हुआ है, कारखाने बंद हैं। बड़े ही रैपिड एक्शंस लिए शहबाज शरीफ साहब ने और एक जंगी काबीना का उन्होंने नाम दिया है कि उसको उन्होंने तश्कील दिया है। आवाम को कितनी उम्मीद है, क्योंकि कुछ दिनों से डॉलर भी ऊपर जा रहा है और कुछ IMF के मुतालबात भी हमें मानने हैं, 30 जून तक उस टारगेट को भी कंप्लीट करना है। जी जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बात यह है कि आपको अंदाजा तो है, आपने बताया कि क्या इकोनॉमी का हाल है जबकि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की संभाली थी। तो अनफॉर्चुनेटली अब तो इश्यूज आ रहे हैं, वो हैं सबसे बड़ा जो इशू है, आपको पता है, मुझे पता है कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें या किसी जगह की बात करें तो वो तबाह हाल है। तो अभी जो मेन शहबाज साहब का इशू है वो है महंगाई और बेरोजगारी, जो बहुत हद तक क्या बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। आम आदमी जो है वो इतनी जो महंगाई में जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल है। और ऊपर से जो पिछली हुकूमत है उसका स्कैंडल निकलता आ रहा है और उसमें भी ऐसे पैसे का ज़िया किया गया है जैसे कोई पानी का ज़िया करता है। मैं समझती हूँ कि जो उन्होंने आटे की थैली सस्ती की है और जो बिजली का जो है इस दफ़ा बिजली का भी बिल और गैस की भी जो लोड शेडिंग है उसको भी वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कीमतें जो हैं उनको यूटिलिटी स्टोर्स में जो है वो कम करने का कहा गया है, उनके औकात बढ़ाने को कहा गया है। मैं ये समझती हूँ सारी ऐसे इक़दाम हैं जिससे एक आम आदमी को स्ट्रीट लेवल पे जो है या गरीब आदमी को उससे फर्क पड़ता है। और ये चीज़ बहुत से लोग अभी रियलाइज नहीं कर रहे कि आम आदमी को कितना फर्क पड़ रहा है कि पिछली हुकूमत ने महंगाई से उनका कैसे उनकी कमर तोड़ी थी। तो मैं ये समझती हूँ कि पूरी तरह हमें जो नीचे जाके गरीब आदमी का भी सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई उससे भी जो है हुकूमत को बहुत नुकसान होएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ रिलीफ देने की बात है, फिलहाल तो रिलीफ दिया जा रहा है। अगर रेलवे को देख लें तो आपने कहा इतनी ज़्यादा वजारतें जो हैं वो जो वजारतें थी उसमें ये जंगी उस पर जो है काम कर रहे हैं। तो वजीर रेलवे ने एक ट्रेन बंद थी वो चलना शुरू कर दी है। दूसरी जो है 3 दिन के लिए उनमें 30% जो है किराए कम कर दिए हैं। तो ये रियलाइज करना चाहिए कि इस वक्त हमारे आम आदमी को जरूरत है। शहबाज साहब पहले पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहे हैं,
انہوں نے ایسے کام بارہا جنگی بنیادوں پہ کیے ہیں اور اس سے اور ماشاءاللہ سے وہ اس میں جو ہے کافی کامیاب رہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح وہ ایکٹیو ہیں, یہ جو ہے کام مہنگائی کا مائزہ, ہمیں شہباز شریف صاحب کی نیت پر بالکل بھی شک نہیں. یقیناً ان کا یہ الفاظ ہے جو میں دہرا رہی ہوں کہ ماضی کی غلطیوں سے ہمیں سیکھنا پڑے گا, سبق سیکھنا پڑے گا. کابینہ ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو گئی ہے. 8-10 دن آپ لوگوں نے لگائے کیبنٹ بنانے میں. ہمارے پینلسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اکانومسٹ بھی ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ بدقسمتی اس ملک میں یہ رہی ہے کہ 70 سال سے کوئی پولیٹیکل اکانومسٹ یہاں پر نہیں آ سکا جو واقعی پاکستان کو اس مجدار سے باہر نکال کر لے آئے. آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ ایکسپیرینس لوگ ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب پہلے بھی رہ چکے ہیں کیبنٹ میں, وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, لیکن کیا وہ ان تمام ایشوز کو سمجھ رہے ہیں اس وقت کہ پہلے سے کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کے ساتھ معزز اکانومسٹ بیٹھے ہیں ان کو تو obviously زیادہ پتا ہوئے گا اکانومی کا, لیکن ہم لوگ جو ہے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ٹیم ہے وہ تو اچھی آئی ہے, لیکن اب آپ ایک پاکستان ایک ٹیک آف پوزیشن میں ہو, اس کے بعد 4 سال ایک ایسی حکومت آئے جو ملک کا بیڑا غرق کر دے, جو ہے وہ ڈالر 192 تک پہنچ جائے, آئین شکنی اتنی زیادہ ہو, انسرٹنٹی اتنی زیادہ, غیر یقینی حالات ایسے بڑھ جائیں کہ جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر جائے. ان حالات سے کو دیکھ کے آپ یہ بھی سوچیں کہ کس نہج میں جا کے جو ہے شہباز شریف صاحب نے یہ ڈور سنبھالی. ابھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایشو کورٹ میں چل رہا ہے, اس میں بھی ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے, مارکیٹ کو جو ہے افیکٹ کرتی ہے, ڈالر کو افیکٹ کرتی ہے, اسٹیٹ بینک کو افیکٹ کرتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ٹیم جو ہے وہ تو دن رات کام کر رہی ہے, لیکن اس طرح کی جو غیر آئینی کام ہوئے ہیں اور کورٹ کو چیزیں جو ہیں اپنے ہاتھ میں لینی پڑی ہیں اور ڈیسیژنز رات کو 3 بجے تک دینی پڑی, ان ساروں سے بہت زیادہ جو ہے غیر یقینی صورتحال ہوگی. اور پہلے جو عمران خان کی گورننس تھی اس کو وہ جو ہے نیلے پہ دیلا والی بات ہوتی, لیکن پھر بھی جو ہے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ 15 دنوں میں ایکسپیکٹ کرنا کہ بہت اچھے سے اچھی ٹیم بھی جو ہے اکانومی کو کرائسس سے نکال دے گی, میں نہیں سمجھتی. اچھا مائزہ, یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو سازشی خط ہے جس کا ذکر عمران خان بار بار کرتے ہیں اپنے جلسوں میں, تو کیا اطلاعات ہیں, کیا پرائم منسٹر صاحب کوئی کمیٹی بنا رہے ہیں؟ کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ اس خط کو جو ہے اس کے لیے کوئی میرا خیال ہے کمیٹی بنائیں گے, کوئی قومی سلامتی کی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلایا جائے گا اور اس کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے گا, ایسی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, وہ تو کہا بھی جا رہا ہے وہ یقینی طور پہ ہوئے گا, لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک ملک کا سربراہ جو پہلے وزیر اعظم تھے وہ انسٹیڈ کہ یہ سوچیں کہ ہمیں کس طرح جو ہے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنی ہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے غلط طریقے سے نکالا گیا ہے, تو وہ جا کے جلسوں میں یہ بتا دیں کہ پچھلے 4 سال میں انہوں نے کیا کام کیا ہے اپنی عوام کے لیے. وہ ایک اور غیر یقینی صورتحال بنا رہے ہیں اور ایک اور پاکستان کے اداروں کو پہ اٹیک کر رہے ہیں. اس سے تو زیادہ اکانومی کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچتی ہے, اس سے تو زیادہ عوام ڈیوائڈ ہوتی ہے, پولرائز ہوتی ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم ایک طرف جو ہے شہباز شریف صاحب کو سامنا ہے گرتی ہوئی اکانومی کا, اور دوسری طرف جو ہے یہ جو کلٹ بن گیا ہے اور یہ غیر ضروری قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اور جو اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس سے جو ہے باہر کے لوگ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کتنی نازک حالت میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مائزہ حمید, آپ نے ہمیں وقت دیا. اختیار بیگ صاحب, ایک سوال جو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو بڑے وعدے کیے تھے اور پھر عوام نے کہا بڑا برا کیا, تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. نون لیگ نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے IMF سے ریلیف ملے. اس وقت صرف پیٹرول کی قیمت نہ بڑھانے پر جتنا نقصان ہو, 185 ارب آپ کے آرٹیکل میں نے پڑھا تھا, 2 ماہ میں 196 ارب خرچ ہوں گے, اسے جاری رکھنا ممکن نہیں ہے, یہ مفتاح اسماعیل نے کوٹ کیا ہے. اب اس وقت تجارتی خسارہ ہمارا جو 43 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے, کس طرح ہم اس چیز کو ایلوکیٹ کریں گے؟ مطلب مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی تھے نون لیگ میں, جو کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یہی اب ہے. ایسا کون سا کیا جو جن چیزوں کا راشد صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ سچویشن تو گمبھیر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ کو سبز باغ نہیں دکھا سکتا کہ جی ایوری تھنگ از گڈی گڈی, لیکن اب کم از کم یہ ہے کہ جو لوگ اس کو ہینڈل کرنے جا رہے ہیں وہ تجربے کار ہیں,
اس فیلڈ میں پہلے رہ چکے ہیں, کام کر چکے ہیں. فورن پالیسی ہماری جو اب آنے کے بعد سے بیانات وغیرہ کی بنیاد کے اوپر جو نظر آ رہا ہے ٹلٹ اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ اور ویسٹ اور سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز سافٹ کارنر پاکستان کی طرف رکھیں گے. اور ابھی وہ شہباز شریف صاحب جا بھی رہے ہیں اس مہینے کے اینڈ میں سعودی عربیہ, اور نواز شریف فیملی کی سعودی عرب کے ساتھ ایک پرانے تعلقات بھی ہیں. سعودی عرب جا رہے ہیں تو فائنینشیل ریکوائرمنٹس کے لیے کوئی ایڈز وغیرہ مانگیں گے کیا؟ میں آپ کو بتاؤں, فائنینشیل ریکوائرمنٹ تو ہماری ایک ایسی ہے, یہ 3 کنٹریز جس میں $2.4 بلین چائنا ہے, $3 بلین سعودی عرب ہے, $2 بلین امارات ہے. ان کے سافٹ ڈپازٹ ہمارے پاس تھے اور ان سافٹ ڈپازٹ کو چین کا ڈیو ہو گیا اور ادا کر دیا گیا ہے, لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کر لیں ان کو رول اوور کر لیں, یعنی 1 سال کے لیے مزید جو ہے اس کو رینیو کر لیں. یہی ہماری ریکویسٹ اگر ہوتی ہے سعودی عرب کے ساتھ اور امارات کے ساتھ, تو بیلنس آف پیمنٹ میں ابھی $5 ارب جو نکلے ہیں, IMF کی بحالی تک $5 ارب بھی چاہیے. جی ہاں, $5 ارب کی ہمیں ادائیگیاں کرنی ہیں بیلنس آف پیمنٹ کی. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جہاں سے بلیڈنگ رک سکتی ہے تعلقات کی بنیاد پہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی ہماری مدد کی ہے, ایک بات تو وہ کریں. دوسری چیز یہ جو باتیں سب کو یہ جا رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, لیکن یہ شارٹ ٹرم میجرز ہیں, ایڈاک میجرز جس کو کہتے ہیں, کیوں پریشانی ہے, ابھی بیمار ہے تو بھی کیا دیا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں پاکستان کی اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے, بحال کرنے کے لیے 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سونر اور لیٹر کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری اکانومی کہ جس کو 100% ہوتا ہے اس میں 20% ایگریکلچر ہے, 20% مینوفیکچرنگ ہے اور 60% سروس سیکٹر ہے. یہ بہت بڑھ گیا ہے. ہماری ایگریکلچر سیکٹر شرنک ہوا ہے. تو جیسا بھی رشید صاحب نے کہا تھا کہ یہ وہ سیکٹر ہے جو ہم نیٹ ایکسپورٹر تھے, گیہوں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, شکر ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, دالیں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, آج ہم امپورٹ کرنے لگے. 9 بلین کی ہم امپورٹ کر رہے ہیں اجناس کی. اس میں صحیح کہا انہوں نے $5 سے $6 بلین خوردنی تیل ہے. تو اس کو ہم لوکل پیدا کریں, ان چیزوں کو ہم ایگریکلچر کو بحال کر کے اس بل کو آدھے کر لیں, 9 کو آپ 4 بلین کر لیں تو ہم سب پہنچ جائیں گے. دوسری چیز جو میں کک پڑ رہی ہے وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات میں ہم فرنس آئل, فوسل فیول منگا رہے ہیں, فرنس آئل, اور فرنس آئل سے ہم بجلی بنانے کی بات کر رہے ہیں. فرنس آئل ہم ہر جگہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے بجلی گھروں میں. سب سے مہنگا جی بجلی 24 روپے, 25 روپے, 26 روپے کی پیدا ہوتی ہے. آپ باتیں کرتے ہیں آلٹرنیٹیو انرجی کی, لیکن بعد میں چھوڑ دیا تھا. عمران خان کی حکومت میں کوئی ونڈ پاور کے پروجیکٹ نہیں آئے, کوئی سولر کے پروجیکٹ نہیں آئے, کوئی ہائیڈرو کے پروجیکٹ نہیں آئے, کوئی نیوکلیئر کے پروجیکٹ نہیں آئے جو چائنا نے چشمہ 3, چشمہ 4 جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے. تو آپ کو ہر حالت میں اپنا پیٹرولیم مصنوعات کے بل کو بھی ادا کرنا ہے. $16 بلین پہنچ گیا ہے کیونکہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اس کو 8 بلین کر لیں اور آپ آلٹرنیٹیو انرجی پہ جائیں. یہ 2 چیزیں اگر آپ نے کر لی, ایگریکلچر کو ریوائیو کر لیا اور آدھا بل کر لیا اجناس کی امپورٹ کا, اور انرجی میں آپ نے پیٹرول مصنوعات کی امپورٹ کو آدھا کر کے آپ آلٹرنیٹیو انرجی پہ چلے گئے, تو آپ کا تجارتی خسارہ تو یہ جو شہباز شریف صاحب کے میٹنگز ہوئی ہے اقتصادی ماہرین کی, اس میں سب ڈسکس کیا گیا ہے, ان کو یہ بتایا گیا؟ دیکھیں انہیں بالکل بتلایا گیا, اکانومی پہ بڑی ڈیٹیل بریفنگ ہوئی ہے اور انہیں یہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد متوا صاحب نے لندن میں بھی جا کے نواز شریف صاحب کو بریفنگ دی ہے. متوا صاحب جانے سے پہلے ہم لوگوں سے بھی بات کر کے گئی تھی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم IMF کے پروگرام میں ہر حالت میں دوبارہ جائیں گے. اور میں ایگری کرتا ہوں, اگر خدا نخواستہ IMF کا پروگرام بحال نہیں ہوتا, 7th ریویو کامیاب نہیں ہوتا, $1 بلین ان سے ملنا اس کو نہ دیکھیں آپ. IMF نے اگر اپنے پروگرام سے آپ کو آؤٹ کر دیا تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک بھی آپ کو بالکل ہاتھ ہٹا لیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے موڈی کی, اسٹینڈرڈ اینڈ پورس کی, فچ کی, وہ 3rd سے نیچے جائے گی. ڈالر آپ کا $200 روپے پہ پہنچ جائے گا. LCs کے لیے کنفرمیشن ایڈ کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہو جائے گی, اور آپ کی پیر جو ہے نا
ٹھیک ہے उखड़ जाएंगे। راشد صاحب کمزور پالیسی ہم نے ماضی میں بھی دیکھی 2002 میں میرا خیال ہے توانائی پاور پالیسی آئی تھی اور مگر بدقسمتی سے وہی بات ہو گئی کہ قومی مفاد جو ہے اس کے بجائے جو ہے وہ آپ کو پولیٹیکل مفاد پہ چلے گئے سارے اور مالکان کو منافع دینے لگے. ابھی جن چینی کی بات کی گنے کی بات کی ہمارے پاس بہت ساری کوموڈیٹیز ایسی ہیں جسے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جن پہ بین بھی لگایا گیا ہے. اگر ہم ان کے اوپر بھی کنسیڈر کریں ان کو بھی فوکس کریں اس سے بھی ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو سکتی ہے اکانومی کو کچھ سہارا مل سکتا ہے. دیکھیں بالکل مل سکتے ہیں. مولوی صاحب نے بہت اچھی بات یہ کری کہ ہماری جو ابھی جتنی بھی ہماری اکنامی بنتی ہے نا وہ پولیٹیکل اکنامک بننے کی اور جب پولیٹیکل گورنمنٹ بنتی ہے تو یہاں پہ میں کسی بھی گورنمنٹ کو نہ میں ٹارگیٹ کروں گا نہ میں فیئر کروں گا لیکن میں آپ کو جو پاکستان کے ایک جنرل پرابلم ہے نا وہ میں آپ کو ہائی لائٹ کروں گا کہ جو اکنامک پالیسی بننی چاہیے نا اس اکنامک پالیسی کو پاکستان کی نیشنل پالیسی بننا چاہیے کہ کوئی بھی حکومت آ جائے چاہے وہ پیپل پارٹی کی حکومت آ جائے چاہے وہ جائے وہ اس کو نہ ہلائے. اور اس نیشنل پالیسی کے اندر دیکھیں پاکستان کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر کون ہیں؟ ایکسپورٹرز ہیں یا بزنس مین ہیں. ٹھیک ہے وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے. آپ ایکسپورٹ کی پالیسی آج کے دن تک پاکستان میں کوئی ایکسپورٹ کی پالیسی نہیں ہے. 5 سیکٹر کی پالیسی ہے کہ یہ سیکٹر اگر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو یہ مراحت حاصل ہوں گی اور ان سیکٹر کے علاوہ اگر کوئی کتنی بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کو کوئی کسی قسم کی مراحت حاصل نہیں ہوگی. جبکہ آپ کے ملک کے اندر ایک ایکسپورٹ پالیسی ہونی چاہیے اور ایکسپورٹ پالیسی کے اندر جو بھی سیکٹر یا جو بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے چاہے وہ چھوٹی کر رہا ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کو اگر وہ مراحت حاصل ہوں گی تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر اختیار بھائی مجھے انڈورس کر دیں اگر برا نہ مانے تو میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ابھی ہماری جتنی پالیسی بنتی ہے نا اس کے اندر مشورہ لیا جاتا ہے بزنس ایسوسیشنز کے ساتھ. اچھا. اور بزنس ایسوسیشنز کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر جو پریزیڈنٹ ہوں گے وہ ہوں گے وہ اکثر و بیشتر پولیٹیکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ میں کنڈیم کروں گا کہ بجائے بزنس ایسوسیشنز کے لوگوں کو بلا کے مشورہ کرنے کے بجائے آپ کو ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر میں ٹیکسٹائل کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہوں میں 1 ارب روپے کے ایکسپورٹ کروں اور میں کسی ایسوسیشن کے اندر موجود نہیں ہوں اور میرے بجائے اس ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ سے مشورہ کیا جائے گا تو اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری مارکیٹ کہاں پہ ہے میری پرائز کہاں پہ ہے میری پرابلم کہاں پہ ہے میری کاسٹ آف ڈرنک سے میرا کیا تعلق ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کو تو پتہ نہیں ہوگا نا. تو جو وہ مشورہ دے گا اور جو ایک ڈائریکٹ ایکسپورٹر مشورہ دے گا اس مشورے کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. اور اگر ہم نے پاکستان کو پرماننٹ بیس کے اوپر پاکستان کی اکنامی کو اور پاکستان کی معیشت کو گرو کرنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے تو ہم کو اس پالیسی کو نیشنل پالیسی بنانا پڑے گا. اور اس نیشنل پالیسی کے اندر ٹیکنوکریٹس بھی ہونے چاہیے بیوروکریٹ بھی ہونے چاہیے فورسز کے لوگ بھی ہونے چاہیے بزنس مین بھی ہونے چاہیے اور پولیٹیشین بھی ہونے چاہیے. اور اس نیشنل پالیسی کو ایک ایسا بنا دیں کہ بھئی یہ جو پالیسی ہے اکنامی کی یہ کوئی گورنمنٹ آ جائے کوئی گورنمنٹ چلے جائے اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا. دیکھیں ہم کو اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کو اس سے بڑی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ 60% ہمارے پاس یوتھ ہے 63% ہے. ہمارے پاس دنیا کے بہترین چاول ہیں ہمارے پاس دنیا کے بہترین کینو ہیں ہمارے پاس دنیا کی بہترین کاٹن ہے ہمارے پاس دنیا کی بہترین لیدر ہے ہمارے پاس دنیا کے بہترین اونکس ہیں اور ایسی بے تحاشا چیزیں جن کی دنیا میں ہماری ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈ ہے اور ہمارے پاس دنیا کی بہترین چیزیں موجود ہیں. ہمارا جو ٹورزم ہے وہ دنیا کا بہترین ٹورزم ہے. اس کی نسبت اگر آپ ہمارے پڑوسی ممالک کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اگر ہم دبئی کو لے لیں تو دبئی کے پاس سوائے تیل کی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ صبح ناشتہ کرتے ہیں تو اس کا پراٹھا بھی امپورٹڈ ہے وہ اگر دوپہر کو بریانی کھا رہے ہیں تو اس کی چکن بھی امپورٹڈ ہے اس کا چاول بھی امپورٹڈ ہے. اور اس کے باوجود آج سے 25 سال پہلے بھی اگر آپ $1 ان کو دیتے تھے تو 3.75 درہم ملتا تھا اور آج بھی آپ $1 دیتے ہیں تو 3.75 آج بھی درہم ان کو آج بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف دبئی نہیں ہے آپ دبئی کو اٹھا کے دیکھ لیں سعودی عرب کو اٹھا کے دیکھ لیں دوحہ کو اٹھا کے دیکھ لیں ان تمام لوگوں کی جو ہے نا کرنسی اسٹیبل ہے. اور ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ایکسپورٹ ہونے کے باوجود بھی ٹھیک ہے نا تو وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم نے اپنے ڈالر کے ریٹس کے اوپر قابو نہیں پایا تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے اکنامسٹ لے کے آ جائیں گے آپ کی معیشت کبھی بھی کسی بھی حال میں بہتر نہیں ہوگی. اور کوئی بھی گورنمنٹ لے کے آ جائیں نعوذ باللہ اوپر سے اگر فرشتے بھی آ جائیں گے نا تو وہ بھی اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا جو ڈالر جتنا اگر $1 بڑھتا ہے نا
تو آپ کا جو ملک کا قرض ہوتا ہے وہ اربوں روپے میں بڑھتا ہے اور آپ کا جو ملک کا سود ہوتا ہے وہ بھی ملینز ڈالر کے اندر بڑھ جاتا تو ہے. ابھی میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک نے شرح سود بڑھانے کی بات بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارا تجارتی خسارہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور فورن ایکسچینج کی صورتحال ایسی ہے کہ مالیاتی نظام کے لیے شرح سود بڑھانا ضروری ہو گیا ہے. نوید صاحب دیکھیں یہ جو اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں یہ جو ہے ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہماری جو اکانومی کی گروتھ کو یا فیوچر کو. اچھا ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے بیسکلی ہی از این اکانومسٹ اور پرانے جو فائنانس منسٹر تھے وہ بینکر تھے. تو جو رائٹ آدمی رائٹ جگہ پہ نہیں ہوتا پھر ان کو پاورز جو ہے بے تحاشا دے دیا جاتے ہیں. دیکھیں جو اسٹیٹ بینکس ہوتے ہیں ان کے جو پاورز ہوتے ہیں اگر آپ کسی ایک ون مین شو کو دیتے ہیں دیٹ از انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر چیز کا پلانڈ ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں اکنامک پلان کی اکنامک ماڈل کی 10 سال 20 سال کے اکنامک ماڈلز ہوتے ہیں. اگر ہم اسٹیٹ بینک کی طرف آتے ہیں ہم فیڈ کی طرف امریکن فیڈ کی طرف جاتے ہیں they are all well planned and they are working according to the economy and they even see کہ آپ کے پاس کب پیسے کا فلو آنا چاہیے پیسہ ایک ہاتھ میں نہ رہے مطلب ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. کہ ہماری یہاں افسوس کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی ہماری جو مانیٹری پالیسیز بھی جو ہوتی ہیں ایک سرٹن کرائٹیریا رکھ دیا ہے دیٹ از کالڈ اے بکش کرائٹیریا. ہمیں بکش کرائٹیریا سے ہٹ کے ہمیں ریالٹی سیئنگ دا پاسٹ looking at the present and then we work for the future to make a good monetary policy. ہم اگر آپ کسی اسٹیٹ بینک سے پوچھیں کہ جناب اگر $150 پہ آئل چلا جائے گا آپ کی کیا پالیسی ہوگی کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے اگر ہے تو انہوں نے جو بات کی نا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پلانز کے تحت کریں ہمارے یہاں سب ایڈ ہاک بیسس پہ ہو رہا ہے یعنی کہ آج $103 پہ آئل ہے کل 150 پہ چلے جائے گا there is no plan. So we have to make economic plans, we have to see the cost of production, cost of living, we have to see the financial cost. اگر ہم چاہ رہے ہیں ملک کو ترقی کریں ورنہ وہی ہے کہ تو میں نے حاجی بگو من تو رے حاجی بگو ہم ایک ایسوسیشن کہتی ہے واہ واہ دوسری ایسوسیشن دوسرے سیاسی کو کہیں گے واہ واہ اور پھر وہی الیکشنز ہوتے ہیں وہی لوگ آ جاتے ہیں. اختیار بیگ صاحب اب یہ جو رائٹ مین فار رائٹ جاب کی ڈسکشن چل رہی ہے ہمارے یہاں ابھی اس پروگرام میں اب یہ 6 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ ہے. راشد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری نیشنل پالیسی ہونی چاہیے. اب آپ لوگ اس وقت جو پالیسی بنا رہے ہیں پھر آگے الیکشن کا ایک سما کھڑا ہوا ہے اب کیسے آپ لوگ یہ جو پالیسی ابھی بنائیں گے اس پالیسی کو آگے کنٹینیو کریں گے چاہے الیکشن میں کوئی بھی جماعت آتی ہے؟ دیکھیں اس وقت ایک ٹاسک سب سے بڑا جو ہے IMF کا ہے اور دوسرا ٹاسک بجٹ کا ہے جو جون میں ہم نے دینا ہے. جون میں بجٹ کے بعد ہمیں جو نیکسٹ فسکل ایئر یعنی دوسرا مالی سال جو آئے گا اس کے لیے اب پالیسی ہم نے دینی ہے کیونکہ اس کے لیے تو مور اور لیس فگریں پچھلی حکومت سے فائنل کر کے گئی تھی اپنے ٹارگیٹس اپنے ہدایف ٹیکس وصولی کی GDP وغیرہ کی تو اس میں تو زیادہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن نیکسٹ فسکل ایئر جو آ رہا ہے جس کا بجٹ پیش کیا جائے گا اس حکومت کی طرف سے اور اس میں وہ پروجیکشنز بھی دیں گے اور ہدایف بھی دیں گے اس میں 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ گروتھ پہ بلیو کرتے ہیں تو جو گروتھ ہوگی ہماری وہ تو 5% کہہ رہے ہیں IMF نے 4% کرا بس جو بھی ہو وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہو کیونکہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ جاب کریٹ کرتی ہے ایکسپورٹ اورینٹیڈ فورن ایکسچینج ارننگ آپ کے لیے کرتی ہے. لہٰذا گروتھ میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہوتی ہے وہ سب سے کامیاب اور سب سے اچھی ہوتی ہے. دوسری چیز میں جاب کریشن ہے. ملک میں جابس کریشن نہیں ہوا لوگوں کو ملازمتیں نہیں ملی بلکہ کم ہوئی ہیں. کووڈ میں کچھ بھی آپ کہہ لیں بہترین طریقے سے ہینڈل کیا گیا لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ملازمتیں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے. تو جاب کریشن نہیں ہوا. آپ نے کنسٹرکشن کی پالیسی یہ پالیسی لائے لیکن وہ جاب کریشن نہیں ہوا. ملازمتوں کے مواقع جو لوگوں کو درکار ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں تو سیکنڈ فوکس جو ہے وہ جاب کریشن کے اوپر ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اینڈ جاب کریشن یہ 2 چیزیں کو آنے والی جو نئی پالیسی ہوں گی یعنی نیکسٹ فسکل ایئرز کی نئے مالی سال کی اس میں ترجیح دی جائے گی. ابھی آپ نے IMF کا ذکر کیا تو 30 جون کو جو فائنینشیل گیپ ہمارا ہے ابھی اس کو کور کرنے کے لیے کمرشل بورنگ کریں گے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کمرشل بورنگ بہت مہنگی ہوتی ہے اور بہت ہی مجبور کی حالت میں یعنی آپ اگر ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور فنڈز کہیں سے نہیں ملے یا رول اوور نہیں ہوئے
तो आप डिफॉल्ट तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते ना। डिफॉल्ट के माने श्रीलंका को देख लें आप, श्रीलंका को $1 को देने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि वो डिफॉल्ट हो गया। उन्होंने अपने 52 अरब डॉलर की जो ऑब्लिगेशन थी हाथ खड़ा कर दिया कि जी हम नहीं दे सकते, एक्सटर्नल डेट को फिलहाल हम सर्विस नहीं कर सकते। तो डिफॉल्ट का तो अल्लाह ना करे कभी ख्याल भी ऐसा है, न्यूक्लियर स्टेट का डिफॉल्ट होना एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज होता है, जो एडवर्स इफेक्ट है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो कमर्शियल लोन की तरफ भी जाएंगे, कंसोर्शियम लोनिंग की तरफ भी जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, इसमें चीन, सऊदी अरब, इमारात हैं, इन्होंने पहले भी हमें बेल आउट किया था सॉफ्ट डिपॉजिट। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो बेल आउट होते हैं ना, ये हमको अपने जहन से निकालना होगा कि जैसे हम अभी गए 2 अरब हमने मांगे सऊदी अरब से, हमको सऊदी अरब से 2 अरब रुपए मांगने के बजाय हम उनसे 2 अरब का बिजनेस मांगते हैं। हमने दुबई से 2 अरब रुपए मांगे, उधार मांगे, हम उनसे 2 अरब का बिजनेस मांगे, ठीक है ना। इसी तरह से चाइना से हमारे यहाँ जो आपको मालूम है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वो कितना, मतलब तो अगर चाइना हमारा इतना हमदर्द है तो चाइना देखें आज के राशिद वो लॉन्ग टर्म होगा। अभी तो आपको देखिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है, अगर वो वाकई हमारे हमदर्द हैं तो सऊदी अरब जो हमको $2 अरब उससे दिए ना, उसने कहा जी $2 अरब ले लें, आपने इसको बैंक में रखना है, इस्तेमाल नहीं करना। वो हमको $2 अरब देता कि जी ठीक है $2 अरब ले लें और इसके आप हमको एक्सपोर्ट कर दें। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम $2 अरब की जब उनको एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इससे $8 अरब हमारे मुल्क में आता। अगर एक ट्रांजेक्शन आपकी क्वार्टर, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि इकोनॉमिक्स का काम है कि अगर इकोनॉमिस्ट होगा ना कि अगर वो आपको $2 अरब देके और आपको कहते हैं यार इसकी हमको ट्रेड करो। सऊदी अरब ने ऑयल की डेफर्ड पेमेंट हमें दी है, डेफर्ड पेमेंट से आप 1 साल के बाद पेमेंट कर दें, मैं समझता हूँ उससे बहुत बड़ा बोझ हमारा कम हुआ है। हमारा मसला सॉल्व नहीं होगा, हमारी प्रॉब्लम डेफर हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि 20 प्रॉब्लम एक साथ आके खड़ी हो जाएंगी और फिर हम इस काबिल भी नहीं। बट अभी ज़खायर आपकी पोजीशन में नहीं है। हमारा वाहिद हल जो है ना वो है कि हम लोगों से बजाय पैसा मांगने के लिए, हम उनसे बजाय डिपॉजिट मांगने के लिए, हम उनसे कहें जी हमको $2 अरब का बिजनेस दे दो। लेकिन लॉन्ग टर्म वो आप करें, अगर $2 अरब का वो आपको बिजनेस देते हैं ना तो आपकी 4 ट्रांजेक्शन साल के अंदर घूमेंगी, तो इसका मतलब होगा कि आपने $8 अरब का बिजनेस के लिए कोई मना तो नहीं कर रहा है उनको, आप एक्सपोर्ट करें। हमारे पास पूरा करना है, एक्सपोर्ट मार्केट तो हमको देंगे तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना। तो अगर हमको कोई ऑर्डर देंगे, अभी तो हंगामी बुनियादों पे 30 जून की जो डेडलाइन है, इसको अल्लाह ना करे कोई डिफॉल्ट वगैरह से बच के हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को हैंडल करना है। ये एक बार हल हुआ, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ट्रेड नॉट एड के फार्मूले पे हम चलें, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे चलें, एग्रीकल्चर पे रिवाइव करें, ऑल्टरनेटिव एनर्जी को फोकस करें, अभी तो ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे जिस तेजी से इसको कम हो रोकें, रहे हैं, ये इसको बहुत किस तरह तेजी मोल से करेंगे? 1 महीने में $5 अरब गिर गए। देखिए इसकी वजह से डॉलर जो है 187 पे आ गया। आप जो कह रही है ना हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं हमारे, तो हम अगर बायलैटरल ट्रेड पे चले जाए ना कि जनाब हम यहाँ से चावल दे, वो वहां से तेल दे, तो फिर हमारे डॉलर्स जो है वो खर्च नहीं होंगे, रिजर्व्स में इम्पैक्ट नहीं आएगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, वही बात है लॉन्ग टर्म पॉलिसी वाली बात जो हम जिक्र कर रहे थे, बार्टर ट्रेड कहलाती है। बार्टर ट्रेड बिल्कुल जाए, ट्रेड जो होता है जैसे इंडिया ने ईरान के साथ किया हुआ है कि वो इंडिया ऑयल के बदले में चीजें एक्सपोर्ट करता है, हमें भी बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए। बट ये सब चीजें देखिए इफ्तियार भाई, आज के दिन में हमारी जो भी एक्सपोर्ट है ना, हमारी 90% ज्यादा एक्सपोर्ट हमको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और उसके एलाइज ने दी हुई है। तो 7 बिलियन की अमेरिका की, बाकी जो लोग 14 बिलियन की यूरोपियन यूनियन ट्रेड को भी डाइवर्सिफाई करें ताकि हम डिपेंडेंट ना हो एक मुल्क के लिए। देखें सऊदी अरब के अंदर अगर एक बंदा उम्रा करने के लिए जाता है तो उसको रिसीव करने के लिए 40 बंदे आए होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। तो इसका मतलब हो गया जो बंदा उम्रा करके आ रहा है वो 40 बंदों के लिए या तो वहां से पजामा लेके आ रहा होगा, या टोपी लेके आ रहा होगा, या तस्बीह लेके आ रहा होगा, या जानेमाज लेके आ रहा होगा। ये वो सारी चीजें जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही हैं। पाकिस्तान कॉटन की बेताशे चीजें यूरोप और अमेरिका तक एक्सपोर्ट कर रहा है, तो सऊदी अरब और हमारा तो डिस्टेंस भी बहुत कम है। तो अगर ये हमको मार्केट दे, सऊदी अरब जो हमको मार्केट दे सकता है, तो आप बिलीव करें हम तो सिर्फ $2 अरब की बात कर रहे हैं ना। सऊदी अरब अगर आज चाहे तो वो हमको 15 से 20 अरब की मार्केट दे सकता है, एक्सपोर्ट दे सकता है। और अगर सऊदी अरब हमको ये 20 अरब की मार्केट देता है तो हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कहाँ से कहाँ जाएगी,
ہماری ایکسپورٹ کہاں سے کہاں جائے گی, ہمارے ڈالر اور کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کتنا شرنک ہوگا. لانگ ٹرم میں اور بالکل مسلم ممالک, ریجنل کنٹریز جو کامیاب ٹریڈ ماڈل ہے کہ آپ کے علاقائی ممالک سے تجارت بڑھائیں, سینٹرل ایشین کنٹریز جو آپ تجارت بڑھائیں, یہ تو ہونا ہی ہونا چاہیے. لیکن اس چیز کے لیے یہ لانگ ٹرم پالیسیز کا ایک حصہ ہے. لانگ ٹرم ابھی اس کو ہم جو بات کر رہے ہیں ہم کو اپنے کل کے لیے آج سوچنا ہوگا. جو ہمارے تقریباً کوئی 50 سے 55 ممالک کے اندر ہمارے جو ٹریڈ کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اگر ان کی مراد کا وہ کریں گے تو وہ آسمان کے اوپر ہے, اور ان کا آؤٹ پٹ دیکھیں گے تو وہ زیرو کے برابر ہے. اور جبکہ ان کے پاس پاکستان کے لیے مارکیٹنگ کرنے کے لیے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, ذمہ داری یہ ہے فسکل کہ ڈیفیسٹ بڑھ چکا ہے, بجٹ بنانا مشکل ہو رہا ہے, فسکل ڈیفیسٹ 10% بڑھ چکا ہے, تو ہمارے اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں اور ریونیو کم ہو رہا ہے. تو اب آپ بتائیں پھر ہم لونز کی طرف جاتے ہیں, بجٹ میں پھر ٹیکسز کی صورت میں عوام کو مشکلات آئے گی. تو ہمیں اپنے بجٹ کو, گورنمنٹ کو اپنی جو بجٹ ہے ایک اچھا اکنامسٹ ہوگا نا, جب وہ بجٹ بنائے گا تو وہ ان چیزوں کو ضرور دیکھے گا. خسارے کا بجٹ تو آنے ہمیں کم سے کم خسارہ ہو سکے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ہم نے مرض تو تشخیص کر لیا ہے کہ بیسکلی پرابلم کہاں پر ہے, تجاویز بھی اس پروگرام میں ہمارے مہمانوں نے دی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو سیاسی منافرت ہمیں 70 سال سے نظر آ رہی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی نیشنل پالیسی اکانومی کے حوالے سے نہیں بن سکی. لیکن ابھی بھی اس وقت بھی سچویشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ہمیں ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ہمارے کولیجن حکومت ہو, وفاق میں ہو, یا ہماری پروونس میں ہو, یا ہمارے اپوزیشن عمران خان صاحب جو کہ جلسے کر رہے ہیں. اس وقت بیٹھ کر ملک کو جو سری لنکا کا حال ہے اس تک نہ آئے, اللہ نہ کرے. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے بعد.